بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی میں ہی میں تھوڑا سا پڑھنے کا بھی عرض کر دیتا ہوں. اس کو میں پڑھتا ہوں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اس کو دہراتا ہوں. الذی میں ایک چیز سمجھنے کی ہے. الذی کے اینڈ پر جو یا ساکن ہے نا، یا کے اوپر جزم ہے، اس کو کہتے ہیں یا ساکن. جب یا ساکن زیر کے بعد آ جائے اس کو ایک الف لمبا کرتے ہیں. الذی، ٹھیک ہے نا جی. تو معنی تو آپ کو آتا ہے وہ ایک شخص کے جو، تو یہاں مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وہ ذات جو، یہ ترجمہ ہم کریں گے کہ وہ ذات جو. بات ہو رہی نا کہ اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو وہ ذات کون ہے؟ کس نے تمہیں پیدا کیا؟ الذی، وہ ذات کہ جس نے جعل، بنایا. اس میں ذرا عین کی آواز کو نکال لیا کریں، جعل. لیکن اس میں ایک مسٹیک ہوتی ہے، عام قارئین سے، عام مسلمانوں سے مسٹیک ہوتی ہے کہ زبر کو لمبا کر دیتے ہیں. جعل ایسے پڑھ لیں گے تو مسٹیک ہو جاتی ہے. تو جعل، جعل وہ ذات کے جس نے بنایا. جعل بنایا، یہ لفظ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. کہاں پڑھا ہے جی؟ یہ جعلونا میں پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 19 میں. یہ جعلونا وہ ڈالتے ہیں. تو جعل کا معنی کئی معنی بنتے ہیں. جعل جو ہے نا وہ ایک ایسا ورب ہے، کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. تو جعل کا معنی شروع ہونا بھی ہو جاتا ہے. تو جعل کا اصل لفظ بنانا ہی ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الذی، وہ ذات کہ جس نے جعل، بنایا. اچھا، یہ جعل فعل ماضی ہے. دیکھیں تینوں حرفوں پر زبر آ رہی ہے. تینوں حرفوں پر زبر آئے تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. خصوصاً آخری حرف پر زبر ہو اور پہلے حرف پر زبر ہو. خصوصاً آخری حرف پر جب زبر ہوتی ہے نا تو وہ فعل ماضی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ شروع میں الف تا یا نون مضارع کی علامت نہیں ہے تو یہ فعل ماضی. جعل، جس نے بنایا. الذی، وہ ذات کے جس نے جعل، بنایا. لکم، لکم، اس کو لاکم نہیں پڑھنا، لکم، تمہارے لیے. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں پیچھے. لا کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لی کا معنی کے لیے ہوتا ہے. لکم، تمہارے لیے. الارض، زمین کو. وہ ذات کے جس نے بنایا. جعل، بنایا. لکم، تمہارے لیے. الارض، زمین کو. کیا بنایا؟ فراشن، فرش. جس نے زمین کو بنایا فرش. اور السماء، اب اس میں بڑی مد ہے نا. اچھا، آج میں نے سٹائل بدلا ہے. پہلے میں تلفظ بتا رہا ہوں، پھر ساتھ ترجمہ بتا رہا ہوں، پھر لفظی ترجمہ، پھر بامبا والا ترجمہ. تو اس میں بڑی مد ہے. بڑی مد ہے نا. بڑی مد کو 3 سے 5 الف لمبا کرتے ہیں. والسماء، نہیں کہنا. والسماء، نہیں کہنا. والسماء، کہ اور آسمان کو بنایا. بناءً، چھت. جب وقف کرے نا جس کے آخر پر 2 زبر ہو، اس کا وقف کی صورت میں اس کو الف بنا دیتے ہیں تو ہو جائے گا. بناء. والسماء، اور آسمان کو بنایا. بناءً، چھت. یعنی اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. زمین فرش کے طور پر نہ ہوتی تو رہتے کہاں؟ آسمان چھت کی صورت میں نہ ہوتا تو انسان جو ہے وہ مختلف ہیٹس کو اور گیسز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو السماء جو ہے نا سموف ان سے ہے، یعنی بلند چیز جو ہے نا اس کو سماء ان کہتے ہیں. تو ہمارے اوپر جو ہے جو اللہ نے بلند چیزیں کی ہیں 7 لیئرز، 7 لیئر جو ہے نا تہیں وہ اللہ نے کھڑی کی ہیں، وہی آسمان ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے آسمان سے پہلے جو ہے نا 7 لیئرز ہیں. تو آسمان کو اللہ نے بنایا چھت. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا. اب اس میں جعل بھی فعل ماضی ہے. اب دیکھیں انزل، اس کے آخری پر بھی زبر ہے، فعل ماضی ہے، پہلے ہی سیکھا ہے. انزلہ، اس نے نازل کیا. کس نے؟ پیچھے بات ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا.
من السمائی، من کا معنی سے، السمائی آسمان سے. جی ماءن کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 3 سے 5 الف لمبا کرنا ہے. ماءن، اور پانی کو وانزل اور نازل کیا من السمائی آسمان سے، ماءن پانی کو، فاخرج تو نکالا، فا کا معنی پاس کر لیتے ہیں یا تو یا پھر نکالا. اخرج، اب دیکھیں اس کے آخری حرف پر بھی زبر آ رہی ہے تو فعل ماضی ہے، نکالا. ٹھیک ہے. بھی اس کے ساتھ، بھی کا معنی کے ساتھ، اور ہی اس کے ساتھ نکالا. کیا نکالا؟ من الثمرات پھلوں میں سے، من سے الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق. دوبارہ سے پڑھوں گا. فاخرج به تو نکالا اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ نکالا، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً پروویژن رزق، لکم تمہارے لیے. دوبارہ سے ہم پڑھیں گے بلکہ شروع سے ہی. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات کہ جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل وہ ذات کہ جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن چھت، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، میں نے غلط نہیں کر دیا، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت. وانزل اور اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو. یعنی یہاں کتنی باتیں ہوگی کہ تمہیں پیدا کیا، آگے بات ہوگی تمہارے لیے زمین کو اس نے فرش بنایا، آسمان کو اس نے چھت بنایا، اور جو ہے نازل کیا آسمان سے پانی، اور اس پانی کے ساتھ فاخرج به اس نے نکالا اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے. تو جس نے یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں. ویسے تو اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو بڑی بڑی چند نعمتوں کو جو عام طور پر انسان کو دکھتی ہیں، نظر آتی ہیں ہر نظر اٹھانے پر، تو اس کا ذکر کیا ہے کہ جس نے یہ تمہارے لیے کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ عبادت اس کی کرو. اس کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا. جب اس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا تو انسان کی نیچر یہ کہتی ہے کہ جو کسی کے اوپر کوئی انعام کرے اس کو تھینک کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے. ایک چھوٹی سی پینسل کو کسی کو دیتا ہے قدر ضرورت، تو انسان، سمجھدار انسان جو ہے نا، جو بیوقوف ہے وہ تو جانوروں کی طرح اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح، اس کی تو بات ہی نہ کریں. جو سمجھدار عقل مند انسان، تہذیب والا انسان ہے نا، وہ ہلکی پھلکی ہیلپ پر جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہے. اور جتنی کسی کی ضرورت بڑی ہوتی ہے، چیز خواہ چھوٹی ہو، ضرورت اس کی بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ ضرورت پر وہ اس کے کام آئے، انسان کہتا ہے یار بہت شکریہ تیرا. انسان کی گاڑی جو ہے پنکچر ہوئی ہو کسی جگہ پر اور ساری ہوا نکل جائے تو آپ کو اچانک کوئی پمپ دے دے گی، جناب یہ اس میں آپ ہوا بھر لیں. ارے یار کمال، فرشتے ہی ثابت ہے، بہت شکریہ بھائی جان یار. انسان کی نیچر یہ کہتی. تو جس اللہ نے پیدا کیا، پہلی بات کہ جس نے پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، اس کا کیوں حق نہیں بنتا کہ اس کو پوجا جائے؟ پھر اس نے اس کے بعد پیدا کر کے نہیں چھوڑا، سارے حالات کو موافق بنایا ہے. زمین کو جو ہے نا وہ فرش بنایا. اگر زمین کو ہی وہ سٹیبل نہ کرتا، یعنی اس کے اوپر پہاڑوں کی میخیں نہ اللہ پاک گاڑتے، تو پھر یہ زمین ہی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے اوپر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا انسان. تو زمین کو یہ فرش بنایا، آسمان کو پھر چھت بنایا. اس کے اوپر لیئرز نہ ہوتی تو پھر اس کی جو ہے نا وہ ہیٹ جو ہے وہ اس کو مار دیتی. اس کو موافق بنایا. پھر جو ہے آسمان سے اللہ پانی نازل نہ کرتا تو واٹر سائیکل نہ بنتا تو انسان کی زندگی ہی نہیں تھی، کھا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ نیچے کا پانی نیچے ہی چلا جاتا، سطح زمین سے نیچے اتر جاتا. آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، پڑھے لکھے ہیں کہ یہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے تو نیچے والے پانی کی سطح اوپر آتی ہے. اگر اوپر والا آسمان کا پانی رک جائے تو نیچے والا بھی جو نا انسان سمجھتا ہے کہ میں تھلو کٹ لاں گا، یہ بھی نیچے چلے جائے گا، یہ بھی نہیں نکال سکتا انسان. تو یہ سائیکل بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو کہ وہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے سے پھر تمہارے لیے پھلوں سے رزق پیدا کرتا ہے اللہ پاک.
تو اس کا کیوں حق نہیں بنتا کہ عبادت اس کی، اور پھر اسی کا ہی حق بنتا ہے عبادت اس کی ہو، کہ جس نے یہ سب کچھ دیا اس کا حق بنتا ہے نا. تو اب مثلا چیز مجھے یہ بندہ دے، مثال دے رہا ہوں، تو میں شکریہ ادا کرنا، تو میں کہتا ہے تھینک یو، یعنی چیز میں ان سے لے رہا ہوں، کہتے ہیں بھائی جان یہ فلاں چیز دینا دیے، اب میں نے ان سے چیز لی ہے تو میں نے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. یہ چیز ان سے لے کے تو شکریہ اس کا ادا کر دوں، کیونکہ یہ کہاں کی عقل مندی. تو پیدا اس نے کیا، زمین اس نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، آسمان سے پانی اس نے نازل کیا، اور پھر اس زمین سے رزق اس نے نکالا، تو شکریہ اس کا ادا کرنے کے بجائے کسی اور کے سامنے انسان گرا ہو، تو یہ سخت ظلم ہے، بہت بڑا. ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہی یہ ہے، اتنا بڑا حق اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مار دیا جائے. تو اللہ پاک نے یہ ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ نے کی ہیں تو فلا تجعلوا، تو نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، تو پھر اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ. ان تجعل للہ ندن، ندن یہ انداز جو ندن کی جمع ہے، تو یعنی جس کو ندا لگاتے ہو، آواز لگاتے ہو، مصیبت پریشانی کے وقت پکارتے ہیں نا جس کو، اس کو ندن کہتے ہیں نا، انداز. ٹھیک ہے، تو اللہ کے مقابلے میں اوروں کو پکارا جانا نہ بناؤ، کسی اور کو نہ پکارو، مصیبت اور پریشانی میں اسی کو پکارو، اور جو چیز چاہیے وہ اسی سے مانگو نا. تو فلا تجعلوا للہ ندن، جب سارا کچھ یہ اللہ نے کیا ہے تو اس کے ساتھ پھر کسی اور کو شریک نہ کرو. اچھا جی، یہاں پر لفظ ہے فلا تجعلوا، لا یا لا، اس کو کہتے ہیں لا نہیں، جس میں روکا جاتا ہے نا، منع کیا جاتا ہے، ڈونٹ ڈو اٹ، تو اس کے لیے آتا ہے لا، اور آخر سے وہ حرف ساکن ہوتا ہے پہلے امر کی طرح، لا تجعلوا. آج اس کی شروع میں تا بھی ہے، تا کا معنی کیا ہے؟ تم، آپ. فلا تجعلوا، تو تم نہ بناؤ، فلا تجعلوا، تو تم نہ بناؤ، للہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اندادن شریک، وانتم اس حال میں کہ تم، اور ہو تم، تعلمون تم جانتے، اور ہو تم جانتے، یعنی جانتے بوجھتے، یہ سب کچھ تمہاری عقل تمہیں بتا رہی ہے، تو یہ سب کچھ جان کر تم اللہ کا شریک نہ بناؤ. یہ اس کا اندازوں کا بیسک ماخذ کیا ہے؟ اس کا مطلب شریک ندا سے ہے، ندا سے پکارنے سے ہے نا، پکارنے سے. اس کا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، مت پکارو، بالکل. فلا تجعلوا للہ جی. وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، وا کا معنی اور، ان کا معنی اگر، کنتم ہو تم، اگر ہو تم، فی ریبن کسی شک میں، فی میں ریبن کسی، تو کسی کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں؟ بن کا جو تنوین آ رہی ہے نا، میں نے کہا کوئی ایک، کچھ، یعنی سم وٹ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نکرہ کا ترجمہ ہوتا ہے جس پر تنوین آ جاتی ہے. وَإِن، اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریبن کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا. دیکھیں اس کے اینڈ پر کیا ہے؟ نزلنا، یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ آخری 14واں صیغہ، ہم نے نازل کیا. جو ہم نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. علی عبدنا، ہمارے بندے پر، علی پر، عبد بندے، نہ ہمارے بندے پر، جو ہم نے اپنے بندے پر. میں نے کہا نا کہ تنوین جو ضمیر ہوتی ہے اس کا ترجمہ اپنا، اپنی، اپنے بھی ہوتا ہے. ناغمن اگرچہ ہے ہم ہمارا، عبدنا ہمارا بندہ، تو اس کا اپنا، اپنی، اپنے بھی کر سکتے ہیں. علی عبدنا، اپنے بندے پر، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بندے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے. جیسے عیسائیوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ بنا دیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح نصارہ نے ابن مریم علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، میری شان میں غلو نہ کرنا کہ مجھے بھی تم ایسے کر دو، اللہ کے برابر کر دو.
اللہ کے بندے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ و رسولہ، کلمہ یہ ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اچھا اس کا انگلش ٹرانسلیٹ بنتی ہے آور سلیو. تو سلیو کس کو کہتے ہیں؟ غلام. اور عبودیت بندگی یہ غلامی ہے، اللہ کے غلام. ٹھیک ہے، تو اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیں اس میں یہ آئے گا کہ وی ہیو سینٹ ڈاؤن آن آور سلیو، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے. تو سلیوری عبودیت یہ ہے نا، عبد ہونا، اللہ کا سلیو ہونا ہے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہستی اور شخصیت ذات جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ اللہ اور اللہ کی صفات ان میں نہیں ڈالنی چاہیے. جو کام اللہ سے مانگنے کے ہیں وہ اللہ سے ہی مانگیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شان یہ ہے کہ وہ کائنات میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ نہیں بنانا چاہیے. خیر، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریبٍ کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، یعنی قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا، اگر کسی کو اس کے متعلق شک ہے، فَأْتُوا، تو تم لے آؤ. فا کا معنی تو، تو لے آؤ، آخر سے ساکن ہے نا، او بدو کی طرح ہے. پیچھے جو آپ نے پڑھا او بدو کا معنی کیا پڑھا تھا؟ عبادت کرو. تو یہاں پر کیا ہے؟ فَأْتُوا، لے آؤ، لے آؤ. بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت، کوئی ایک صورت. دیکھیں نا 3 آ رہا ہے نا ان پر تنوین، کوئی صورت لے، کوئی ایک صورت میں مثل ہی، اس جیسی، من سے مثل ہی، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یا جو قرآن اس کے متعلق اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو پھر چیلنج ہے تمہیں کہ اس جیسی ایک صورت تم بنا لاؤ. اچھا جی، کیا خیال ہے کہ وہ عربی بولتے تھے تو وہ کوئی 4 لفظ جوڑ نہیں سکتے تھے؟ چیلنج پھر کس بات کا ہے؟ چیلنج اس بات کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات جتنے لفظوں میں کہی ہے وہ بات اتنے لفظوں میں تم ادا کر کے دکھاؤ. جتنی بڑی بات اللہ پاک نے جتنے لفظوں میں کہی ہے وہی بات کا وہ مفہوم تم اتار کے دکھا دو اتنے الفاظ میں. اور پھر وہ یہی نہیں کر سکتے، اس سے آگے بھی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ اس طرح کی جامعیت ہو اور اس طرح کے الفاظ کا چناؤ ہو اور اس کے اندر وہی فصاحت و بلاغت ہو، وہی گرامر کی خوبصورتی ہو اور وہی اس کی تاثیر ہو، لٹریری وہی ٹچ ہو اس کے اندر. یعنی بہت سی چیزیں ہیں. یعنی وہ چیلنج کیوں نہیں قبول کر سکے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ جو اس کی گرامر، اس کی جو گریوٹی ہے، جو اس کا سکل ہے، جو اس کی مضبوطی اور خوبصورتی ہے، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے اور مختصر لفظوں میں جو بڑی بات کی گئی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ روایت کی سند تو دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سورۃ الکوثر، اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا تھا اس موقع پہ کہ جب وہ ایک عرب میں ایک منڈی لگتی تھی، میلہ لگتا تھا. اس میلے میں اور اس منڈی میں وہ لوگ ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ اپنے سال بھر کے کلام میں سے اپنے بہترین کلام کو لے کر آتے تھے شعراء، اور وہ سارے ہی شاعر تھے. عام بندے بھی شعر و شاعری میں باتیں کرتے تھے. میں حیران ہوں، یہاں رک کر ذرا میں ایک بات سنو، میں حیران ہوتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آسمان کی چھت نہیں دیکھا، وہ گھر کی خواتین جو ہے نا وہ بھی اپنی بات کو شعروں میں کہتی تھی. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں، انہوں نے بڑا کتنا بڑا شعر کہا ہے، کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. مجھ پر میرے باپ کی وفات کے بعد اتنا بڑا غم ٹوٹا ہے، اگر وہ غم دنوں کے اوپر ٹوٹتے نا تو دن رات بن جاتے ہیں. شعر میں کہا. تو خیر یہ گھروں کی خواتین جو ہیں وہ شعر و شاعری میں بات کر لیتی تھی، تو وہ سارے ہی شاعر تھے. تو شاعروں کا ایک، یعنی وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور اپنے علاوہ باقیوں کا عجم، گونگا کہتے تھے. یہ سارے گونگے ہیں، زبان تو سانو آندی، باقیوں کی زبان تو زبان ہی کوئی نہیں، ساڑی زبان ہے. تو اتنا ناز تھا ان کو. تو
وہ اپنے سال بھر کے کلام میں سے جو بہتر کلام ہوتا تھا نا اس کو لا کے اس دیواروں پر لگا دیتے تھے کعبۃ اللہ کی، اور ان میں سے جو سب سے ٹاپ کلاس کے جو شعراء تھے نا ان کو بطور ممتحن اور چنا جاتا تھا کہ آپ کلام میں سے پڑھیں اور اس سال کا کلام منتخب کریں کہ سب سے بیسٹ ون کون سا ہے، بیسٹ ایوارڈ جو ہے دیں ان کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو لکھ کے لگا دیا۔ وہ بندہ پڑھتا پڑھتا جب اس مقام پر پہنچا نا تو وہ پڑھا اس نے، اور پھر اس نے سمجھ نہیں، اس نے کہا نہیں اس کو پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، بار بار پڑھنے کے بعد اپنی جیب سے اس نے قلم نکالا اور اس نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کلام لکھ کر تو نیچے اس نے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے نا فوراً کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگلا مصرع اس نے اس جیسا لکھا واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے۔ تو یہ ان سے کہا گیا تھا فاتو بصورت من مثلی، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، نہیں بنا سکے۔ اچھا ایک کسی نے بیوقوف نے کوشش بھی کی نا، اب دیکھیں اندازہ لگائیے گا کہ القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ کے مقابلے میں اس نے بنانے کی کوشش کی۔ آپ ویسے آپ سمجھیں گے نا تو ایسے لگے گا کہ یار جوڑ تو بن رہا ہے۔ اس نے کہا کہ الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی کیا ہے اور آپ کیا جانیں کہ ہاتھی کیا ہے۔ وما ادراک مل فیل، آپ کو کس بات میں معلوم کرایا کہ ہاتھی کیا ہے؟ وہ ہاتھی تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاریہ، پوری قیامت کو، اور قیامت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تل چھٹ ہو جائے گا، تیل کی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین بدل جائے گی، آسمان جو ہے وہ یہ بھی لپیٹ دیا جائے گا، یعنی بہت چیزیں بیان کی ہیں۔ ان ساری ڈسٹرکشن کو اللہ نے ایک لفظ میں کہا القاریہ، کھڑکھڑاہٹ۔ یہ کھڑکھڑاہٹ کو یہ جو ترجمہ جو ہوتا ہے نا یہ ایگزیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ایک مفہوم کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا معنی اس جیسا ہے، ورنہ جو اس لفظ میں نہیں آتا اس کا ترجمہ القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ وما ادراک مل قاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ قیامت، ٹھیک ہے، مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے کہ آپ معلوم نہیں کر سکتا آپ کو کہ وہ ڈسٹرکشن کتنی بڑی، اتنی بڑی بات کے سامنے وہ کہتا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ چلو تو یہ نہیں بات کہ الفاظ وہ نہیں جوڑ سکتے تھے، شاعر تو وہ بہت بڑے تھے، الفاظ جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کا کہنا ہے کہ جتنا بڑا مفہوم اللہ تعالیٰ نے جتنے لفظوں میں کہا ہے تم کہہ دو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اس میں کہا۔ اتنی بڑی فلسفی ہے اس اتنے سینٹنس کے اندر کہ قصاص کا انصاف کا نظام جہاں ہوگا وہاں زندگی چلتی رہے گی، جہاں قصاص کا انصاف کا نظام نہیں ہوگا وہاں زندگی نہیں چل سکتی۔ مختصر الفاظ میں یہ ہے۔ تو یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم فی ریب کسی شک میں، مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا۔ اچھا یہ نزلنا میں بھی ایک اور بھی مفہوم ہے، بڑا گہرا سمندر ہے، ہم تو ذرا تھوڑا تھوڑا سونگے ہو گئے نا، اور بھی ہم بھی چاہ رہے ہیں رب زدنی علما، اور اس سے آگے بہت بڑے سمندر ہے۔ نزلنا کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ ایک ہے نازل ینزل، انزل ینزل، نازل کرنا، یہ ہے نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تنزیل بوقت ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہے، جس چیز کی ضرورت پڑی وہ کلام تو اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا، آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں ایک ہی دن میں پورا قرآن آ گیا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں آ گیا تھا یہ سارا قرآن۔ وہاں سے جب وہ واقعہ رونما ہوتا تھا تو اس میں سے ٹوٹ کر اس میں سے وہ ٹکڑا نازل ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے حکم کے ساتھ جو نازل ہوتا تھا۔ تو ہم نے نازل کیا اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے۔
अला अब्दिना अपने बंदों पर अपने बंदे पर फ़अतू तो तुम ले आओ बिसूरतिन कोई एक सूरत में मिस्लिही इस जैसी। और आगे क्या है, इतना बड़ा चैलेंज, वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर अपने सब शुहदा को बुला लो, जिन्ने भी थोड़े जिंदे ने अगले पिछले सारे नु बुला लो। वदउ और बुला लो शुहदाकुम अपने गवाहों को, मौजूदा लोगों को, हाजिर लोगों को, जितने भी हैं तुम्हारे। एक जगह पर अल्लाह ने वलौ काना बाज़ुहुम अला बाज़िन ज़हीरा, अगर ये सारे मिल के एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर देना, कि वो अपना तजर्बा शेयर करे, वो अपना तजर्बा शेयर करे, वो अपना तजर्बा शेयर करे, वो अपना इल्म शेयर करे, वो अपना इल्म शेयर करे, सारे इल्म शेयर करके सर जोड़ के बैठ जाएं और सारी दुनिया के लोग लग के सर जोड़ के बैठ जाएं और फिर भी इस जैसी एक आयत भी नहीं ला सकते। अल्लाह ने कुरान पाक में ये भी फरमाया, यहाँ तो सूरत की बात की है, वहां अल्लाह ने आयत की बात की है कि इस तरह की एक आयत ले आओ, नहीं ला सकते। वलो काना बाज़ुहुम अला बाज़िन ज़हीरा, अगरचे तुम एक दूसरे के मददगार भी बन जाओ तो फिर भी नहीं ला सकते। इन्होंने कहना चाहिए वदु शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, वदु बुलाला शुहदाकुम अपने मौजूदा लोगों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा को। अल्लाह ने कर सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, ये कहा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह